تحفظ کے سلسلے میں حضرت شیخ الاسلام نے باضابطہ جو نظام خزات قائم فرمایا، مولانا خطب معین الدین انصاری کے بقول سارے ملک میں ان کا یہ منفرد کارنامہ ہے۔ اور مولانا سید رشید پاشا سابقہ امیر جامع نظامیہ علیہ الرحمہ کے خیال کی روح سے خزات کے نظام میں سیاح جات کا ترتیب کیا جانا شیخ الاسلام مولانا انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ کا ایسا درکار ایسا نادر کارنامہ ہے کہ اس ملک کے علاوہ بیرون ملک بھی ایسا کام نہیں ہو سکا۔ مولانا رشید پاشا صاحب علیہ الرحمہ شخصی انٹرویو 31 دسمبر 1999 اور ڈاکٹر سید محمد حمید الدین شرفی صاحب کا خیال ہے کہ مولانا سیاہ نامے کے موجد ہے۔ ڈاکٹر حمید الدین شرفی مقالہ شیخ الاسلام سیمینار 22 نومبر 1999۔ حضرت شیخ الاسلام نے جو سیاہ نامے 4 مرتب کروائے ان میں ایجاب و قبول، شہادت مقدار مہر وغیرہ ان کا اندراج ہوتا ہے۔ اس سے قبل یہ تمام امور زبانی ہوا کرتے تھے۔ اس وضاحت کے نظام کو مولانا نے صدارت العالیہ سے متعلق فرما کر اس کے ذمے آپ نے اصلاح مسلمانہ نے انتظام سیاحت جات نکاح اور تنقیح خدمات شریعہ کا کام بھی تفویض فرمایا، اور عدالت العالیہ کو پابند کیا گیا کہ مقدمات طلاق وغیرہ پیش ہو تو صدارت العالیہ کو تاریخ طلاق سے آگاہ کیا جائے تاکہ مدت کے اختتام پر احکام شریعت کے مطابق نکاح ثانی کیا جا سکے۔ مفتی عبدالحمید صاحب علیہ الرحمہ معارف لنگار صفحے 18 اور 19۔ حضرت شیخ الاسلام کی ان کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج بھی یہ سیاہ نامے ہر ملک کی عدالتوں میں قبول کیے جاتے ہیں۔ معاشرے کی اصلاح، مولانا سید عطا اللہ حسینی ملتانی نے کے بقول شیخ الاسلام نے دنیا میں ایسے وقت آنکھ کھولی جبکہ پورا دنیا لہو لعب، کھیل تماشوں، عیش و عشرت اور جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ قطب شاہی اور عادل شاہی حکومتوں کے وراثت میں چھوڑے ہوئے تعیشات کو سلطنت عثمانیہ کے جاگیردارانہ نظام میں پروان چڑھنے کا خوب موقع ملا تھا۔ ان تعیشات نے پورے دکن کو علمی اور اخلاقی طور پر کمزور کر دیا تھا۔ مضمون مجلہ انوار نظامیہ 1983 صفحہ 75۔ ان حالات میں حضرت شیخ الاسلام کا اصلاحی کارنامہ کیا رہا؟ سید عطا اللہ حسینی ملتانی کے الفاظ میں ملاحظہ ہو، دکن کو جہالت کے اس غار سے نکالنے اور معاشرے کی اصلاح کرنے کا کام اللہ تعالیٰ نے مولانا انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ کے لیے مقدر کر دیا تھا۔ آپ نے اپنے شاگرد بادشاہ وقت کا ذہن علم دوستی، علم پروری اور اصلاحات کی طرف موڑ کر بڑے علمی اور اصلاحی کام کیے، جس کی وجہ سے ریاست حیدرآباد دکن کو پورے برصغیر میں ایک نمایاں مقام حاصل ہو گیا۔ میر عثمان علی خان آصف ہفتوں کے عہد میں جتنے علمی اصلاحی تعمیری کام ہوئے ان سب میں بے واسطہ یا بلا واسطہ حضرت شیخ الاسلام مولانا انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ کا ہاتھ ضرور شامل تھا۔ مضمون مجلہ انوار نظامیہ صفحے 57۔ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے شیخ الاسلام نے ایک انجمن بھی قائم فرمائی، اس کا نام انجمن اصلاح مسلمان۔ حیدرآباد کے علاوہ دیگر اضلاع اور دیہاتوں میں مسلمانوں کی اصلاح کے لیے چند واعظین بھی مقرر فرمائے گئے جن کو حکومت کی جانب سے مشاہرہ ملا کرتا تھا۔ مطلب الانوار مفتی رکن الدین صاحب علیہ الرحمہ۔ مفتی رکن الدین صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے مصارف سرکاری سے 300 آدمی حج و زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، آپ نے اور 200 آدمی کا اضافہ کروایا۔ ان کے مصارف کے لیے جیب خاص شاہی سے 10,000 سالانہ منظور کروائے، اور راستہ پرامن نہ ہونے کی وجہ کچھ وقت قافلہ حج و زیارت کے لیے نہیں روانہ ہوئے تھے، اس کی رقم ویسی ہی محفوظ تھی۔ آپ نے اس رقم سے بیوہ سگرانیوں کے نکاح کا انتظام فرمایا۔ سابق نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور معراج مبارکہ کی تاخیر ایک روز کی ہوتی تھی، آپ نے بلحاظ تقدس و عظمت کی تقاریب کے علاوہ ایک یوم کی تعطیل کا اضافہ منظور کروایا۔ حیدرآباد میں خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے صحیح تاریخ وفات بھی معلوم نہیں تھی۔ آپ نے ان کے ایام وفات میں انعقاد مجالس کی بنیاد ڈالی جو مکہ مسجد میں ہوتی ہے، اور بعد میں اعلیٰ حضرت نے ایک یوم کی تعطیل بھی منظور فرما دی۔ عام طور پر جو اصلاح قوم و ملک کے فائدے کے لیے کی وہ حسب ذیل ہے۔ مکہ مسجد میں ہمیشہ نماز جمعہ 2 بجے ہوا کرتی تھی۔ احادیث صحیحہ میں والدہ کے صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نماز جمعہ اول وقت ادا فرمایا کرتے تھے. آپ نے مطابق سنت اس کا انتظام فرمایا. مکہ مسجد میں نماز جنازہ صحیح میں ہوا کرتی تھی. ایک تو کثرت مصلیوں کے باعث اور دوسرے گرمی اور بارش کے سبب مصلیوں کو تکلیف ہوتی تھی، اس لیے آپ نے محراب کے پاس ایک دروازہ لگوایا. جنازہ بیرون مسجد کے دروازے کے پاس رکھ کر دیا جاتا. وقت پر دروازہ کھول کر نماز جنازہ پڑھائی جاتی. اس سے مصلیوں کو آرام ہو گیا اور ادھر جنازے کو بیرون مسجد لانے کی کراہت رفع ہو گئی. قدیم سے دستور تھا کہ آراس کے موقع پر طوائف اولیاء کرام کے مزارات پر آ کر کرتی تھی، جس سے کئی اقسام کے لغویات ہوتے تھے اور یقیناً اولیاء کرام کی ناراضگی کا سبب تھا. آپ نے حکم جاری فرما دیا کہ آئندہ سے درگاہوں پر طوائف کی مجرے نہ ہو. قدیم سے مؤذن، پیش امام اور دیگر اہل خدمت شریعہ کے تقرر وراثتاً ہوتے تھے. اہلیت کا کوئی لحاظ نہ تھا، جس سے تخریب کاری یقینی تھی اور نااہلیت کے باعث لغزشیں کر جاتے. اس لیے آپ نے ان سب کے لیے امتحانات مقرر فرماتے اور یہ شرط لگا دی کہ جب تک مدرسہ نظامیہ میں مقررہ نصاب کے مطابق نہ دے اس وقت تک معمول بیکار نہ کیا جائے. مسلخوں میں بھی بدنظمی تھی. ذبح کے لیے ایسے جاہل لوگ مقرر تھے جو مسائل ذبح سے تک ناواقف تھے. آپ نے اس بدنظمی کو دور فرمایا اور تعلیم یافتہ اشخاص مقرر فرما کر مسلمانوں کو حرام کھانے سے بچا لیا. باوجود قطعی حرمت و شدید وعیدوں کے مسلمانوں نے حب الخوائص، شراب اور دیگر مسکرات یعنی نشہ آور چیزوں کا استعمال کے اس قدر شیدا ہیں کہ علماء جب ان کو اسلام کے احکام کا پاس نہ تھا تو ایام متبرکہ کا خیال تھا. مولانا کا خیال تو یہ تھا کہ مبتلا مسکرات مسلمانوں کے لیے حد نہیں تو کم از کم کوئی تعزیر ہی مقرر فرمائے تاکہ مسلمان اس بلا سے محفوظ رہ سکے. مگر مولانا کی یہ آرزو پوری نہ ہو سکی، اس لیے آپ نے یہی غنیمت سمجھا کہ کم از کم ایام متبرکہ میں تو اس قسم کا ارتکاب گناہ نہ ہونے پائے. مسلمانوں کے مقامی غیر محصور تھے، جس کی وجہ سے جانور وغیرہ کی نجاست اور لوگوں کی آمد و رفت میں سے ان کی بے حرمتی ہوتی تھی. آپ نے محصور فرما کر اس سے بچا لیا. کم تولنے اور کم ناپنے کے متعلق کلام پاک میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں. حضرت ہود علیہ نبی علیہ السلام کی قوم تو اسی وجہ سے تباہ کر دی گئی. ریاست حیدرآباد میں اوزان صحیح نہ تھے، بنا بری آپ نے تمام باٹ یعنی بٹ اور پیمانوں کی تنقیح فرما کر صحیح پیمانے رائج کر دیے. موجودہ تول و ناپ کے پیمانے آپ کی توجہ کے اثرات ہیں. رمضان مبارک میں جو لوگ روزہ نہ رکھیں ان پر واجب ہے کہ کم از کم حرمت رمضان کے خیال سے علانیہ کھانے پینے سے اعتراض کریں. سابق میں چند دن میں ہوٹلیں کھلی رہتی اور لوگ علانیہ کھاتے پیتے اور شادیاں ہوتی علی اعلان، دن میں دعوت ہوتی تھی. آپ نے ان امور کا انسداد فرمایا تاکہ احکام شرعیہ کے علانیہ بے حرمتی نہ ہونے پائے. بس اخوان میں ایک ایسی رسم ہے کہ کم عمر لڑکیوں کو کسی دیوتا کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں اور اس سے کوئی شادی نہیں کرتا جو مرلی کہلاتی ہے. اب مرلی کا اختیار ہے کہ جس مرد سے چاہے تعلق پیدا کرے، کوئی روک ٹوک نہیں. مردوں میں بعض وہ تھے جو مخنث بننے کو پسند کرتے تھے، آپ نے ان پر بھی روک لگا دی. مسلمان دین سے اتنے بیگانہ ہوتے چلے ہیں کہ خدا کی پناہ کیا ہے کہ اپنے عزیز و خارج کی آخری خدمت یعنی تجہیز و تکفین بھی نہ کرتے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں. اس فرض کفایت کی ادائیگی کے لیے ایک پیشہ ور جماعت و سالوں کے نام سے موسوم ہے. پہلے ان کا یہ حال تھا، نہ مسائل شریعہ سے واقف نہ دین سے لگاؤ، جس کی وجہ سے تجہیز و تکفین حسب احکام شریعہ نہیں ہو سکتی تھی. مولانا نے اس خرابی کی انسداد کے لیے ایک امتحان مقرر فرمایا اور حکم دیا کہ کوئی پیشہ ور غسال جب تک کسی امتحان میں کامیاب نہ ہو یہ خدمت انجام نہ دے. حضرت مولانا مفتی رکن الدین صاحب علیہ رحمت و رضوان، مطلع الانوار، صفحے 57 تا 63. عقائد و نظریات کی اصلاح. حضرت شیخ الاسلام کے دور میں نجدیت اور قادیانیت کے نظریات بھی ابھر رہے تھے اور یہ مسلمانوں میں عظمت رسول اور ختم نبوت جیسی بنیادی عقائد پر اپنا اثر ڈال رہے تھے. حضرت شیخ الاسلام ان عقائد و نظریات کی اصلاح کے لیے کتابیں انوار احمدی، افادۃ الافہام، حقیقت الفقہ 2 حصے، مقاصد الاسلام 11 حصے، انوار الحق، کتاب الحق وغیرہ تحریر فرمائی. نظام درگاہ کی اصلاح. مفتی رکن الدین صاحب کے قول کے مطابق بہت سی درگاہیں ایسی تھی جن کی انتظامی حالت خراب تھی.
حضرت شیخ الاسلام نے اس کی بھی اصلاح فرمائی۔ حضرت شیخ الاسلام نے درگاہوں کے نظام میں اصلاحی کوششوں کے ساتھ ساتھ اولیاء کرام کی جانشینیوں کو بھی زیور علم و عرفان سے آراستہ دیکھنا چاہتے تھے، اس کا اہتمام بھی حضرت نے فرمایا۔ حضرت شیخ الاسلام کی علمی و قلبی احسانات سے دنیا علم ادب کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ نے اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی پوری توانائیاں، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بلکہ ساری متاع حیات کو محض اسلام کی سربلندی اور رضائے خدا و رسول کے حصول کی خاطر وقف کر دیا تھا، اور آپ نے رسول کریم علیہ السلام کی کئی سنتوں کو زندہ کر کے خود کو زمرہ شہداء میں شامل کر لیا اور زندہ جاگ بن گئے۔ 72 سال کی عمر میں بتاریخ 29 جمادی الاولیٰ 1332 ہجری میں دنیا فانی سے آپ نے پردہ فرمایا۔ ابر رحمت تیری مرفت پر گہری باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد و علیہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرت العلامہ مولانا حافظ مولانا سمدانی نظامی رفاعی خلیفہ القادری کامل الحدیث کامل الفقہ جامع جامعہ ریسرچ اسکالر عثمانیہ یونیورسٹی امام جامع مسجد قادریہ احمد نگر لیکچرر سلطان العلوم جونیئر کالج، ان سے میں نماز کرتا ہوں کہ وہ اپنا مقالہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، اور ایک مقالہ نگار نوجوان عالم دین جو حافظ محمد شفیع نظامی القادری ہیں کامل فقہ جامع جامعہ، جو اپنی طبیعت کے ناساز ہونے کی وجہ سے آنے سے قاصر ہیں، حضرت العلامہ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین محترم و سامعین اکرام، محضر کا عنوان ہے عقائد باطلہ کی تردید حضرت شیخ الاسلام کے تصانیف سے۔ تو ابتدا میں اس مقالے کے اندر جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں اس کا کچھ خلاصہ ذکر کر کے میں اپنے اس تحریر کے مقالے کی طرف التماس کرتا ہوں کہ سب سے پہلے عقائد کس کو کہتے ہیں اس کی تھوڑی وضاحت کی گئی ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ صرف اور صرف 3 اقتباسات جو آپ کے کتابوں سے نقل کیے گئے ہیں ان میں سے 1-2 باتیں یہاں پر ذکر کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت اسلامیہ کے مسائل 2 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 وہ جن کا تعلق صرف اعتقاد اور تصدیق قلب سے ہے، اور نمبر 2 وہ جن کا تعلق عمل سے ہے۔ پہلی قسم کا نام عقائد ہے اور دوسری قسم کو اعمال کہتے ہیں۔ عقائد اسلام کو اعمال سے وہی تعلق ہے جو درخت کو جڑ اور اس کی شاخوں سے ہوا کرتا ہے، اور عمارت کو اس کی بنیادوں سے ہوا کرتا ہے، اسی طرح عقائد اسلام کو اعمال سے اسی طرح کا تعلق ہے۔ اصل الاصول عقائد توحید اور رسالت اور قیامت ہے۔ علم العقائد کے تمام مسائل انہی 3 اصولوں کے فروع و شاخیں ہیں جن پر ایمان ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے شریعت اسلامیہ نے ہر معاملے میں خواہ اعتقادات ہوں یا عبادات، معاملات ہوں یا سیاسیات، فطرت انسانی کا لحاظ کرتے ہوئے متوازن رہبری کی اور مسلمانوں کے سامنے ایسی شاہراہ رکھ دی جو افراط و تفریط سے پاک، غلو و تنقیص سے منزہ اور ہر قسم کے معائب سے محفوظ ہے۔ مسلمانوں کو امت وسط کے لقب سے سرفراز کیا گیا۔ اس کے معنی وہ ملت ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں افراط و تفریط سے بچ کر توسل کے راستے پر قائم رہتی ہے۔ بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان، بانی جامعہ نظامیہ حامی کتاب و سنت، ماہی شرک و بدعت، شیخ الاسلام حضرت امام محمد انور اللہ فاروق علیہ الرحمہ، رقم 83 مقاصد الاسلام حصہ ششم، صفحہ نمبر 248 میں کہ دوسرے ادیان میں افراط و تفریط کا ہونا اور دین اسلام اس سے بری ہونا، اس سے ثابت ہے کہ یہود و نصارہ کی توحید میں افراط و تفریط ہے اور دین اسلام میں توسط۔ دیکھیے یہود خدا تعالیٰ میں صفات نقص سے بندوں کے ثابت کرتے ہیں، چنانچہ اس کو معاذ اللہ فقیر کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہود، اور ان کا قول یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جب آسمان و زمین کو پیدا کیا تو معاذ اللہ تھک گیا، اور نصارہ مسیح ابن مریم اور اللہ کے ثالث ثلاثہ ہونے کے قائل اور احبار و رہبان کے لیے ربوبیت ثابت کرتے ہیں۔
دیکھیے یہود خدا تعالیٰ کو بندوں کے برابر کر دیا اور نصارہ نے بندوں کو خدا کے ہمسر بنا دیا، بخلاف اہل اسلام کے کہ خدا تعالیٰ کو تمام نقائص سے منزہ اور بری سمجھتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ مقربان بارگاہ الہی کی عظمت اس حد تک کرتے ہیں کہ شان کبریائی تک نہ پہنچنے پائے۔ اسی طرح مصر نبوت میں یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا تھا، اس کی وضاحت کی گئی۔ اب رسولوں کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح مسائل نبوت میں بھی افراد و تفرید ہے، چنانچہ یہود انبیاء کی توہین کرتے ہیں بلکہ قتل تک کر ڈالتے ہیں، اور نصارہ حواریوں کو بھی رسول سمجھتے ہیں اور ان کی اتباع کو مثل انبیاء کی اتباع کے بالذات لازم سمجھتے ہیں، بخلاف اہل اسلام کے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بالذات ضروری سمجھتے ہیں اور علماء کی اطاعت بھی کرتے ہیں، مگر اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو انہوں نے خوب سمجھا ہے۔ تلاش کرنے سے بہت سی نظیریں مل سکتی ہیں کہ دوسرے ادیان میں افراد و تفرید ہے اور ہمارے دین متوسط ہے، کیوں نہ ہو۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، یعنی اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط یعنی درمیانی امت بنایا ہے۔ شیخ الاسلام امام محمد انور اللہ فاروقی مزید تحریر فرماتے ہیں کہ پھر جس طرح ہمارا دین متوسط ہے، اسی طرح اہل سنت کا مذہب بھی متوسط اور افراد و تفرید سے دور ہے۔ دیکھیے صفات الہیہ میں کس قدر افراد و تفرید ہے کہ معتزلہ تو ان کی بالکل ہی نفی کر دیتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ قدم یعنی خاص صفت الہی ہے، اگر کل صفات بھی قدیم ہو تو تعدد قدمان لازم آئے گا، جیسا کہ مواقف کے باب وغیرہ میں لکھا ہے کہ اور مجسمہ جتنے آیات وہ احادیث صفات کے باب میں وارد ہیں سب کو ظاہر پر محمول کرتے ہیں، چنانچہ ان کا اعتقاد ہے کہ خدا تعالیٰ کی صورت ظاہری انسان کی سی ہے۔ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ ان کے خدا کا قد 7 بالشت کا ہے اور گوشت وغیرہ بھی ہے اس کے جسم پر، اور وہ گوشت وغیرہ سے مرکب ہے یعنی بنا ہوا ہے، اور اس کے 2 منہ ہیں، نورانی تاج اوڑے ہوئے عرش پر ٹیکا لگائے ہوئے بیٹھا ہے، سب اعضاء اس کے ہلاک ہو جائیں گے مگر چہرہ باقی رہے گا، جیسا کہ موافق اور تلبیس ابلیس اور تمہید میں لکھا گیا ہے۔ دیکھیں کس قدر افراد و تفرید ہے کہ بخلاف ان کے اہل سنت و جماعت خدا تعالیٰ کے ان تمام صفات کو مانتے ہیں جو قرآن و حدیث میں وارد ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ جس طرح اس نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر کہ اس کا کوئی کسی بات میں مثل و شبیہ نہیں، نہ اس کی سماعت اعصاب سے متعلق ہے، نہ بصارت آنکھ کے پردوں سے، کیونکہ ہر صفت موصوف کی شان کے لائق ہوتی ہے، جیسے خدا تعالیٰ جسمانیت اور لوازم جسمانیت سے منزہ ہے، ان کی صفات بھی منزہ ہے، چونکہ ہم لوگ اس قسم کی صفات جسمانی میں دیکھتے ہیں، اس لیے عموماً خیال اسی کی طرف منتقل ہوتا ہے، حالانکہ غور کیا جائے تو ان امور کو جسم سے عقلاً کوئی تعلق اور مناسبت نہیں۔ سماعت اور ان کے پٹھے کو خیال کیجئے تو دونوں میں کوئی ذاتی علاقہ نہ سمجھا جائے گا اور ممکن نہیں کہ عقل دونوں میں تعلق ثابت کر سکے، اسی طرح اور صفات کا بھی حال ہے۔ بہرحال مسلمان کا کام ہے یہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جس طرح اپنی صفات کی خبر دی ہے اس کو اعتقاد مان لے اور اس کی کیفیت کو علم الہی کے حوالے کر دے، اور ہر صفت میں ما یلیق بشانہ خیال کرے، یعنی اس کی شان کے جیسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ عقلاء نے بھی تسلیم کیا ہے کہ قیاس الغائب علی الشاہد یہ صحیح نہیں ہے، یعنی جو چیز غائب نہ ہو، جو چیز غائب ہو اس پر شاہد پر گواہی دینا وہ صحیح نہیں ہے۔ غرض کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب صفات الہیہ میں افراد و تفرید سے بری اور متوسط ہے، اور مذہب اہل سنت والجماعت کی حقانیت کے متعلق حضرت شیخ الاسلام رقم 83 میں متحرر فرماتے ہیں کہ اسلام میں قدیم سے جو مذہب قرن بعد قرن چلا آ رہا ہے ابتدا سے، وہ مذہب اہل سنت والجماعت ہے۔ اس کے سوا جتنے مذاہب ہیں سب حادث ہیں، یعنی نو پیدا ہیں، بعد کے پیداوار ہیں، جن کا موجد ایک شخص ہے۔ مثلا کچھ اس کی مثالیں یہاں پر دی جا رہی ہیں، جیسے مذہب قدریہ کا موجد معبد جہنی ہے جو صحابہ کے زمانے میں تھا، اور جس صحابی نے اس کی یہ بدعت سنی اس سے اپنی برات ظاہر کر کے اس کی مخالفت کا اعلان کیا۔ اسی طرح مذہب اعتزال جس کو معتزلہ کہتے ہیں کہ اس کا موجد واصل بن عطا ہے جو تابعین کے زمانے میں تھا۔ اسی طرح کل مذاہب باطلہ کا حال ہے جو مذہب اہل سنت والجماعت سے علیحدہ ہو کر قرآن میں ایسی بدپا تعویلیں کرتے ہیں کہ جو صراحتاً تحریف ہے، اور اپنی مرضی کے موافق حسب ضرورت حدیثیں بنا لیتے ہیں، جو حدیثیں اپنے مقصد کے مخالف تھیں ان کو موضوع قرار دیتے ہیں یا تعویلیں اس کے اندر کرتے رہتے ہیں، کیونکہ نئی بات کا موجد جو تمام امت موجودہ سے علیحدگی اختیار کرتا ہے، جب تک ایسی کارسازیاں نہ کرے کوئی شخص اس کا ہم خیال نہیں بن سکتا۔ بخلاف
برخلاف اس کے کہ اہل سنت والجماعت کا جو ہر موجود کے زمانے میں موجود تھے، ایسی کارروائیوں کی ضرورت ہی نہ تھی. اس لیے ظاہر ہے کہ صرف اہل سنت والجماعت کا مذہب ایسا ہے کہ جس میں کسی کی ایجاد کو دخل نہیں، اور یہ مسلم ہے کہ ہمارا آسمانی دین کسی ایجاد و اختراع کو جائز رکھتا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ اس دین میں 73 مذہب بنائے جائیں گے، 73 فرقے بنائے جائیں گے، مگر وہ کل مذاہب ناری ہیں، یعنی وہ پورے کے پورے جہنمی ہیں، اور ناجی ایک ہی مذہب ہے اس میں کا. کسی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ کون سا مذہب ہے، یعنی وہ کون سا فرقہ ہے، وہ کون سا گروہ ہے کہ جو جنتی ہے. مباقی 72 جو جہنمی ہیں وہ تو فہرست پڑی تھی، تو صحابہ کرام میں سے کسی نے دریافت کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے جو ایک ہے جو جنتی ہے؟ تو فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں. کما فی مشکات، یعنی جس طرح یہ حدیث شریف مشکات شریف کے اندر بھی ذکر کی گئی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفترق امتی على 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة. قال من هي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال ما انا عليه واصحابي. رواه الترمذی وفي معناه ما رواه احمد وابو داود. امام ترمذی نے اور اسی طرح امام احمد نے اور ابو داود نے اور اسی طرح مشکات شریف کے اندر اس حدیث شریف کو ذکر کیا گیا ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 گروہوں کے اندر تقسیم ہوگی، ان میں سے ایک ناجی ہوگا یعنی نجات یافتہ ہوگا، مواقع پورے کے پورے جہنمی ہوں گے. اسی وجہ سے تابعین نے احادیث اور اقوال صحابہ کو محفوظ کر لیا تھا کہ وہ ناجی مذہب ہاتھ سے نہ جاتا رہے، اور ان کے بعد طبقات میں بھی ان کی پوری حفاظت ہوئی. ہر چند اہل مذاہب باطلہ نے بہت کچھ فکریں کی کہ اپنے خیالات باطلہ کو دین مسائل اور اعتقادات میں محفوظ کر دیں. چنانچہ طلاقات لسانی سے کام لیا اور بعض سلاطین کو اپنے ہم خیال بنا کر مسلمانوں پر دباؤ ڈالا، جال سازیاں کی، مگر بفضلہ تعالی ان کی کچھ نہ چل سکی، اور ان کے تراشیدہ خیالات دین میں ایسے ممتاز رہے جیسے دودھ میں مکھی، جن کو مسلمانوں نے نکال کر پھینک دیا، اور بفضلہ تعالی وہی خالص دین ہم تک برابر پہنچ گیا ہے. نحمد اللہ علی ذلک، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر. اس کو امام شیخ الاسلام نے ذکر کیا ہے حقیقت الفقہ سے دعا صفحہ نمبر 44 اور 45 میں. اور اسی طرح حضرت شیخ الاسلام مذہب اہل سنت کے عقائد و معاملات اور اس کی حقانیت کو واضح کرتے ہوئے رقم 83 سے وہ ذکر فرماتے ہیں کہ عظمت نبی و آداب رسالت، یعنی کئی چیزیں ہیں جس کو صرف ناموں کے اس کا تذکرہ کیا جائے اختصار کے ساتھ، یعنی وہ جو امور مذہب اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس کا پاس و بیان ہمارے لیے ضروری ہے. ان میں سے پہلی آپ جس چیز کی وضاحت فرماتے ہیں وہ ہے عظمت نبی و آداب رسالت، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پاس و لحاظ رکھیں اور آپ کے دربار کی جو آداب ہے اس کو پاس و لحاظ رکھیں. دوسری چیز کی وہ وضاحت کرتے بتاتے ہیں کہ رسول کی توہین کا جواب دیں، یعنی اہانت کا ارتکاب بدترین عمل ہے. یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی اہانت آمیز اگر کلمات کرتا ہے تو یہ اعمال میں سب سے بدترین عمل شمار کیا گیا ہے. چنانچہ حضرت شیخ الاسلام مسلمانوں کو ہدایت فرماتے ہوئے ذکر فرماتے ہیں کہ آخری زمانے کے بعض لوگ رسول کے معنی ہرکارا یعنی پوسٹ مین لے کر توہین کرتے ہیں کہ کس قدر خدا تعالیٰ کی مخالفت کی جا رہی ہے. مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس کے جوابات دے کر حضرت کی فضیلت ثابت کریں، یعنی ان کے جوابات دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ثابت کریں. چنانچہ یہ مقاصد الاسلام حصہ 11 اور صفحہ نمبر 216 کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل کوئی نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں. اور انکار حدیث کے متعلق بھی آپ نے تذکرہ فرمایا، کثرت درود کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں کہ یہ اہل سنت کی نشانی ہے. صلاۃ و سلام عرض کرنے کا طریقہ اور قیام تعظیم اور فقہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اور آخر میں ایک چیز کو ذکر کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، اور آپ بتلاتے ہیں شیخ الاسلام کے فرقہ وہابیہ اور خوارج کی حقیقت کیا ہے. خارجی فرقے کی حقیقت کے بارے میں شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ فرقہ وہابیہ خوارج کی ایک شاخ ہے، مگر اس وجہ سے کہ نئے دور پر اس کا خروج ہوا، اس کا نام جداگانہ قرار پایا اور وہ فرقہ اپنے بانی کی طرف منسوب ہوا. اسی وجہ سے یہ لوگ اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں ابتدا میں. مگر محتاط علماء نے جب یہ دیکھا کہ عوام الناس انہیں ضرور برا بھلا کہیں گے اور اس میں حضور کے نام مبارک کے لفظ کی توہین ہوگی، اس لیے وہ وہابی کے نام سے موصوف کیے گئے. انوار احمدی صفحہ نمبر 314 کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے مقام اور مرتبے کو بلند بالا فرمائے اور ہمیں عقائد اہل سنت والجماعت پر قائم اور دائم رکھے. ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو اسی پر قائم اور دائم رکھتے ہوئے انہی کے زمرے میں ہمارا شمار فرمائے اور انہی کی معیت ہمیں
کہیں آمین اور باہر بھی نام لیوا میں ہمارا شمار فرمائے وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین. علماء کرام اور شرکاء کرام کا تہ دل سے شکرگزار ہوں کہ انہوں نے اپنا ایک وقت اس محفل کے لیے اس مجلس کے لیے دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو توفیق مرحمت فرمائے حضرت شیخ الاسلام کے جشن کے منانے کے لیے اس کو قبول فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ. اور میں اسی کے ساتھ ہی اس جلسے کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں اور آپ حضرات سے التماس کرتا ہوں کہ وہ تناول میں حاضر کریں چاہے اور بھی اس کا دوبارہ انتظام کیا گیا ہے. آپ اس سے فارغ ہو جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ 8:30 بجے عشاء کی نماز ادا کی